أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وبارك وسلم. حي يا قيوم. السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم موجودہ دور کے بہت بڑے مفکر و عالم جاوید غامدی کی کتاب المیزان کے پہلے باب سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو ہے قرآن پاک سنت پہ بحث کی ہے، اور اس ضمن انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہی وہ دو ذرائع ہیں جن کے ذریعے دین کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اس پر جو گفتگو ہے پچھلی ویڈیو میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں اور اس پر ہم اپنا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آج کی کوشش کریں گے کہ ویڈیو مختصر ہو۔ تو جاوید غامدی صاحب فرماتے ہیں، دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، یعنی قرآن پاک اور سنت، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ خود پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصریح کے اخبار احاد، جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس جملے سے ان کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ہم کو اس جملے سے ان کا کیا مدعا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس بات سے اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تشریح حدیث ہے اور حدیث کے احکامات قرآن پاک سے باہر نہیں ہیں، اگر اس کا یہ مطلب ہے تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ اس سے دین میں عقیدہ عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث جو ہے وہ تو تشریح ہے قرآن پاک کی، اور اس کے جو عملی جو طریقہ ہے قرآن پاک کا وہ حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن حدیث سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا۔ اب اس سے ان کا کیا مطلب ہے یہ خود ہی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ درجت قرآن و سنت میں منصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ اب انہوں نے حدیث الگ کر دی اور قرآن و سنت الگ کر دی۔ اب اس کے بعد پھر یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اصل میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ سنت کا جو ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا وہ کیا ہے۔ قرآن کا تو ذریعہ انہوں نے خود ہی الگ کر دیا، قرآن بذات خود ایک الگ علم کا ذریعہ ہے، اور انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ حدیث جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے جو یقینی نہیں ظنی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن و سنت میں جو موجود ہے دین، تو جو سنت ہے اس کا علم کہاں سے حاصل ہوگا، اس کا وہ نہیں بتا رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا دائرہ یہی ہے، چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کون طے کرے گا کہ کیا چیز دین ہے، اور اس دائرے کو کون بنائے گا، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ پھر اس کو حدیث مانا جائے یا حدیث نہ مانا جائے۔ اگر حدیث مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ بات کی بات ہے، اس کو دین کی حیثیت سے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد بالکل ہی اس جملے کے بالکل ہی الٹ دوسری بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصریح کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی جو بات کی ہے یہ بات اس کے بالکل ہی الٹ وہ بات کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
کہ وہ جو وہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ظنی ہے، وہ اس کا علم یقینی نہیں ہے، اس سے ہمارے عقید و عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اس میں اگر جو چیز قرآن و سنت سے باہر ہے وہ بھلے حدیث ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو دین سمجھ کے قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دائرے کے اندر، اب اس دائرے کا باہر کیا ہے، اس دائرے کا اندر کیا ہے، یہ تو یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر حدیث کی حجت قائم ہو جاتی ہے، اور جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جائے تو، اور اس کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، یا تقریر کو، یا تصریف کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے سے انحراف جائز بھی نہیں رہتا۔ ایک چیز جس کی حیثیت وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ظنی ہے، تو پھر اس سے انحراف جائز کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اس انحراف جائز نہیں ہے تو پھر آپ نے جو پچھلا پیراگراف ہے اس میں جو بات کی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے جو پیراگراف ہوتے ہیں یا جملے ہوتے ہیں جو علمی حساب سے ہوتے ہیں، ان میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے، اور ان کو خود پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، یا ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ اور پھر آخری پیج کے جملے میں فرما رہے ہیں قرآن مجید، سنت اور حدیث یہ تینوں محل تدبر ہیں، لہذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیز ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ یا انہوں نے علم کے 3 ذرائع بیان کیے ہیں، قرآن مجید، سنت اور حدیث۔ اور سنت کا ذریعہ کیا ہے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کے جو طریقہ ہے، جو احکامات ہیں، ان کا علم کس طرح اثر کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اور قرآن مجید، سنت اور حدیث یہ تینوں محل تدبر ہیں، تو سنت کا تدبر ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ کون سی کتاب ہے جو سنت پر مبنی ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید اور حدیث سے جو ہم پرسیپشن حاصل کرتے ہیں دین کی، جو طریقہ دین کا حاصل کرتے ہیں، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، اس سے علم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کی لغت کیسی ہے، قرآن مجید کتنا فصیح ہے، کتنا بلیغ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے مباحث ہیں جو بالکل لغت کے حساب سے اور علمی حساب سے بہت ہی اعلیٰ پائے گئے، وہ قابل تعریف ہیں۔ لیکن اس بحث میں جو ایک بنیادی چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تفسیر کو جو مختلف مفسروں نے بیان کی ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ قرآن پاک کو قرآن پاک کے حیثیت سے سمجھنا چاہیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور قرآن پاک کو قرآن پاک کے حیثیت سے سمجھنا چاہیے۔ تو 1400 سال میں جو مفسروں نے تفسیریں لکھی ہیں، اور خود آپ نے جو تفسیر قرآن پاک کی لکھی ہے اس کی پھر کیا حیثیت ہو گئی؟ جو یعنی آپ کی اپنی رائے جو قرآن پاک کے بارے میں ہے، آیات کے بارے میں آپ نے بیان کی ہے، 1400 سال میں یہ تفاسیر گزر گئی ہیں، ان کو چھوڑ کے صرف آپ کی تفسیر پڑھیں، تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ اور کسی کی تفسیر نہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہونی چاہیے، یہ اس میں انہوں نے بحث لکھا ہے، اور پھر اس کی مثالیں بھی نہیں دی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تفسیر القرآن بالقرآن کا، اس پر انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ اگر کہیں پہ وضاحت کی ہے تو میری نظر سے نہیں گزری۔ تو یہ انہوں نے قرآن پاک کے مختلف بحث و مباحث کیے ہیں جس میں تفسیر القرآن بالقرآن، اور کسی بھی تفسیر کو اس میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، ہاں مگر ان کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی تفسیر کو اپنی نظر سے نہیں گزارا ہے، اور انہوں نے اس تفسیر کو، اس ترجمے کو کرنے میں انہوں نے بڑی لغت کی مہارت حاصل کی ہے، بڑی صرف نحو کی مہارت حاصل کی ہے۔ انہوں نے شعراء کے بڑے کلام پڑھے ہیں عرب میں، اور ان کے عربوں کے کلام کو انہوں نے بڑے اعلیٰ طریقے سے سمجھا ہے۔ پھر اس اعلیٰ طریقے سمجھنے کے بعد جو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کی ہے وہ بڑی قابل قدر ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 1400 سال میں جو مفسر گزرے ہیں، کیا ان کے ذہنوں میں، ان کے نظریے میں یہ چیز نہیں گزری تھی جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کی ہے کہ لغت بھی سمجھنی چاہیے، صرف نحو بھی سمجھنا چاہیے، عرب شعراء کا جو ہے کلام بھی سمجھنا چاہیے، اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے؟ ورنہ جو تفاسیر گزری ہیں ان میں بہت ہی اعلیٰ اور بہترین اور بہت ہی عمدہ قسم کا کام ہوا ہے، اور جو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ اگر وہ صرف جاوید دامندی تک محدود رہے گا تو وہ سمجھے گا اس سے بہتر کوئی تفسیر ہے ہی نہیں
جو 1400 سال میں بیان ہوئی ہو، اور جو ان تفاسیر کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو وہ جان لے گا کہ اس امت میں جاوید غامدی سے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شاہکارے لکھے ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔